السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس باکادمیۃ آس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا اجرا چل رہا ہوگا. آج کا ہمارا سبق الدرس السادس والاربعون 46واں سبق ہے. آج کے سبق سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. انسان اور بالخصوص مسلمان، اس کے اوپر دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ایک تو اس کے شخصی تقاضے ہیں اور ایک اس کے شرعی تقاضے ہیں. انہیں ہمیں زندگی کے اندر ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے. بہت دفعہ ہم سے کچھ ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کی زبان کو سیکھنے کے لیے، احادیث کو پڑھنے کے لیے، علم دین پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے کہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ جب اپنی اسکول کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اسے میٹرک کرتے ہوئے کم از کم، اگر وہ کسی کلاس میں بھی فیل نہیں ہوا تو اسے میٹرک کرتے ہوئے کم از کم 10 سال تو لگیں گے. اور اگر آج کے نظام میں آ جائیں جس میں کے جی اور پھر پریپ اور نرسری تو 3-4 سال پہلے لگ گئے تو گویا کہ 12-13 سال اس کو اس میں لگ جاتے ہیں. لیکن ہم احتیاطاً کہتے ہیں کہ 10 سال میں وہ میٹرک کر لیتا ہے. اس کے بعد اگر اس نے بی اے کرنا ہے تو 4 سال یہ ساتھ لگ گئے، ماسٹر کرنا ہے تو 2 سال اور لگ گئے. تو 16 سال کی عمر میں آپ ماسٹر کرتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے اندر، تو آپ کو اس ڈگری تک پہنچنے کے لیے، اس ماسٹر کرنے تک آپ کو 16 سال لگے ہیں. اور اگر آپ نے آگے ایم فل کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ بھی تیز کریں تو 2.5-3 سال ایم فل میں لگتے ہیں. پھر پی ایچ ڈی کے اندر 4 سے 5 سال درکار ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً 24-25 سال جو ہے وہ آپ اس میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، اپنی جو آمدنی ہے اس کو بھی اس میں صرف کرتے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر ہم نے اپنی زندگی کے 25-30 سال ایک سبجیکٹ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کیے، اس میں پیسہ بھی لگایا، ہر چیز خرچ کی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کی زبان کو سمجھ سکیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے بطور مسلمان ہونے کے کل مجھے پوچھ لیا کہ انجینئرنگ بھی کر لی، پی ایچ ڈی بھی کر لی اور بہت سارے معاملات جو سبجیکٹ ہمارے سامنے آج کل ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک میں اگر آپ نے ماسٹر کیا ہے، اگر مجھ سے یہ پوچھ ہو گئی کہ میرے قرآن کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے تیرے پاس کتنا وقت تھا اور کتنا اپنی زندگی میں سے اس میں صرف کیا ہے، تو ہمارے پاس سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کوشش کیجئے کہ جہاں پر اور بہت سارے زندگی کے تقاضے ہیں. زندگی کا تقاضا ہے کہ انسان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو. زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نفقات ہوں، کچھ نفقہ ہو جسے وہ خرچ کر سکے اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر. اسی طرح انسان کے اوپر ایک شرعی تقاضا یہ ہے کہ وہ کم از کم ما قال اللہ وقال الرسول، کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی دین کی بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی وہ کوشش کریں. اور اپنے اس وقت میں سے اگر آج بھی آپ اس کی نیت کرتے ہیں 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے نکال کر، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ اپنا کچھ نہ کچھ وقت دے کر قرآن و حدیث کو سمجھنے پر اور دین کا علم حاصل کرنے پر قدرت رکھیں گے. تو اس لیے یہ ہمارا ایک شرعی فریضہ بھی ہے، شرعی تقاضا بھی ہے جسے ہم نے کوشش کر کے پورا کرنا ہے. آج کے سبق سے پہلے میں ایک بات اس حوالے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم نے تیسرا مرحلہ شروع کیا ہے. اس تیسرے مرحلے کے اندر میں ایک عبارت بولوں گا تو آپ نے پچھلے جتنے اسباق پڑھے ہیں ان میں سے کوئی 1 لفظ 2 لفظ اٹھا کر کے اس کو تھوڑا سا جملے کو بڑا کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ھذا بیتی، یہ میرا گھر ہے. آپ اس کو تھوڑا سا اور تبدیل کر سکتے ہیں، این بیتک، آپ کا گھر کہاں ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیتی بعید، میرا گھر دور ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیتی قریب. تو جتنا پیچھے اسباق پڑھے ہیں ان میں سے 1 لفظ 2 لفظ اٹھا کر کے چھوٹا چھوٹا جملہ بنا کر کے، جتنی آپ اپنے پاس سے کوشش کر کے چھوٹا جملہ بنائیں گے اتنی ہی آپ کی عربی میں دن بدن بہتری آتی چلی جائے گی.
تو آئیے آج کے سبق کی طرف اسی پچھلے عنوان سے متعلقہ ہی چند جملے ہیں جن کو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی کوشش کر کے آپ اچھے اچھے جملے بنا کر اس کی تدریب اور مشق کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ الدرس السادس والأربعون، الدرس السادس والأربعون، افتح الباب یا بنی، افتح الباب یا بنی، اے پیارے بیٹے دروازہ کھول دے، اے پیارے بیٹے دروازہ کھول دے، اغلق الباب، اغلق الباب، دروازہ بند کر دے، دروازہ بند کر دے، من دق الباب، من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا، من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا، لا ادری، لا ادری، مجھے معلوم نہیں، لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ بہت ساری چیزوں میں جب پتہ نہ ہو، کسی چیز کا علم نہ ہو، تو اس جگہ پر لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے۔ شغل المروحہ، شغل المروحہ، پنکھا چلا دیں، شغل السیارہ، گاڑی چلا دیں، شغل المکینہ، مشین چلا دیں، اوقف المروحہ، اوقف المروحہ، پنکھا بند کر دیں، اوقف المروحہ، پنکھا بند کر دیں۔ اوقد المصباح، اوقد المصباح، اوقد معنی جلا دیں، اوقد المصباح، لائٹ جلا دیں۔ اطفئ المصباح، اطفئ المصباح، لائٹ بند کر دیں، اطفئ المصباح، لائٹ بند کر دیں۔ ارمی الاوساخ فی سلة المہملات، ارمی الاوساخ فی سلة المہملات، ارمی پھینک دو، الاوساخ کچرا، فی سلة المہملات باسکٹ میں، ارمی الاوساخ فی سلة المہملات۔ حسنا، حسنا سأرمیہا، حسنا سأرمیہا، ٹھیک ہے میں پھینکتا ہوں۔ کوئی بھی کام کہنا ہو کہ ٹھیک ہے، درست ہے، تو جواب میں حسنا۔ هل فی بیتک حدیقۃ، هل فی بیتک حدیقۃ، کیا آپ کے گھر میں باغیچہ ہے، هل فی بیتک حدیقۃ، نعم فیہ حدیقتان، نعم فیہ حدیقتان، اس میں دو باغیچے ہیں۔ بکم اشتریت هذه الأریکہ، بکم اشتریت هذه الأریکہ، یہ صوفہ کتنے کا خریدا ہے، کتنے میں خریدا ہے۔ بکم اشتریت هذه الأریکہ، کوئی بھی چیز آپ نے پوچھنی ہو کہ یہ کتنے کی خریدی ہے تو کہا جائے گا بکم اشتریت هذا الجوال، بکم اشتریت هذه الساعة، اشتریتها ب5,000، اشتریتها ب5,000،
5000 میں خریدا ہے. 5000 5000. أين بطانيتك؟ أين بطانيتك؟ کمبل کہاں ہے؟ أين بطانيتك؟ فقدتها. جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے، اگر وہ مؤنث ہے تو فقدتها، اور اگر وہ مذکر ہے تو فقدته. أين جوالك؟ آپ کہنا چاہتے ہیں گم ہو گیا ہے تو فقدته. أين ساعتك؟ فقدتها، وہ گم ہو گئی ہے. لمن هذا السرير؟ لمن هذا السرير؟ سریر بیڈ، یہ بیڈ کس کا ہے؟ لمن هذا السرير، یہ بیڈ کس کا ہے؟ لجدنا المؤقر. لجدنا المؤقر. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا، اور کوشش کیجئے کہ اس سبق میں آپ یہ تو لکھیں ہی، اسے تو یاد کریں ہی، اس کے ساتھ بھی ادھر سے ایک لفظ اٹھا کر کے کوئی اپنے پاس سے جو آپ کے پاس اس وقت یاد ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی چھوٹا چھوٹا جملہ اس کے ساتھ ملا کر کے آپ کوشش کر کے اس کو آپ لکھ کر کے ہمیں اس واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیجئے گا، اور کوشش کریں کہ اس عربی کو پورے ذوق اور شوق کے ساتھ سیکھ کر اللہ کے کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کی اس جد و جہد کو، آپ کی اس کوشش کو اللہ تعالی قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.